دوستو ہم اکثر اپنے پالتو جانوروں کو اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ پالتو جانور سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خطرناک، حیرت انگیز اور خوفناک ویڈیوز دکھائیں گے جہاں جانوروں نے اپنے ہی مالک پر حملہ کر دیا۔ کچھ واقعے اتنے خطرناک تھے کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹموتھی ٹریڈول کی۔ ٹموتھی لگاتار 13 گرمیاں الاسکا کے کیٹمائی نیشنل پارک میں گریزلی ریچھوں کے درمیان رہ کر جنگل کے ہر اصول کو توڑنے والا شخص تھا۔ لوگ اسے گریزلی مین کے نام سے جانتے تھے۔ ٹموتھی کو لگتا تھا کہ اس کا ریچھوں سے کوئی خاص رشتہ ہے۔ وہ ان کے درمیان گھومتا، انہیں نام دیتا اور ان کی روزمرہ زندگی کیمرے میں ریکارڈ کرتا تھا۔ سال 2003 میں اس نے اور بھی بڑا خطرہ مول لے لیا جب وہ اپنی گرل فرینڈ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس وقت ریچھ سردیوں کی نیند کی تیاری میں تھے، اس لیے زیادہ بھوکے اور غصے میں رہتے تھے۔ لیکن ٹموتھی نے پارک حکام کی ہر انتباہ کو نظر انداز کر دیا اور ایک ریچھ کے راستے کے قریب ہی ٹینٹ لگا لیا۔ ایک رات جب وہ کیمرہ سیٹ کر رہا تھا، تبھی بھوک اور غصے سے بھرا ایک بہت بڑا گریزلی ریچھ ان کے کیمپ میں گھس آیا اور بغیر رکے حملہ کر دیا۔ ٹموتھی نے ایمی کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن ریچھ کی طاقت کے سامنے وہ دونوں بے بس تھے۔ اگلے دن جب ایک پائلٹ انہیں لینے پہنچا تو اسے تباہی کا منظر ملا۔ دونوں کی موت ہو چکی تھی اور حملہ کرنے والا ریچھ قریب ہی گھوم رہا تھا، جسے بعد میں مارنا پڑا۔ جیرن ہیئر اور چارلس ٹارنل کو لگتا تھا کہ وہ خطرناک پالتو جانور سنبھالنا جانتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا شوق ہی ان کے خاندان کے لیے سب سے خوفناک خواب بن گیا۔ ان کے پاس 8 فٹ لمبا سفید اژدہا تھا، جسے وہ ٹھیک سے بند پنجرے میں رکھنے کی بجائے رضائی اور سیفٹی پن سے ڈھانپ کر رکھتے تھے، جو ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ سال 2009 کی ایک خاموش رات وہ اژدہا چپکے سے باہر نکل آیا اور سیدھا ان کے گھر میں گھومنے لگا۔ اس کا نشانہ بنی ان کی چھوٹی بیٹی۔ اژدہے نے بچی کے جسم کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا اور اس کی سانسیں چھین لی تھی بغیر کسی آواز کے۔ دوستو، اگر ایک اژدہا چپکے سے ایسا کر سکتا ہے تو سوچئے کسی گھر میں شیر کیا تباہی مچا سکتا ہے۔ اگلا واقعہ ہے ہڈن ٹائیگر آف ہارلیم۔ نیو یارک کے ہارلیم علاقے میں ایک عام سی عمارت تھی جہاں لوگ روز کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس عمارت میں اینٹونی یٹس نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو باہر سے بالکل سادہ لگتا تھا، لیکن اس کے گھر کے اندر ایک ڈراؤنا راز چھپا ہوا تھا۔ اینٹونی اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں ایک زندہ بھاگ پال رہا تھا جس کا نام تھا منگ۔ منگ کوئی چھوٹا جانور نہیں تھا بلکہ بہت بڑا اور طاقتور بھاگ تھا جو پورے گھر میں آزادی سے گھومتا رہتا۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا جب اینٹونی شدید زخموں کے ساتھ ہسپتال پہنچا اور بولا کہ اسے کتے نے کاٹ لیا ہے۔ ڈاکٹروں کو شک ہوا کیونکہ زخم کسی بڑے جنگلی جانور کے لگ رہے تھے۔ پولیس جب اس کے گھر پہنچی تو اندر غصے میں گھومتا ہوا بھاگ ملا۔ بعد میں منگ کو محفوظ جگہ بیچ دیا گیا۔ اگلا واقعہ ہے ماؤنٹین لائن نائٹ میئر ان ٹیکساس۔ ٹیکساس میں کچھ قواعد کے ساتھ پہاڑی شیر پالنا قانونی ہے، لیکن ایبرم شیل کاؤچ کو لگا کہ یہ قواعد اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ اس نے ہر انتباہ کو نظر انداز کیا اور اپنے پہاڑی شیر کو ایک چھوٹے تنگ پنجرے میں رکھا جو گھر کم اور جیل زیادہ لگتا تھا۔ نہ کوئی صحیح علاج، نہ ٹیکے، بس ایک جنگلی شکاری جانور جو غصے اور بے چینی میں جی رہا تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بھتیجا گھر آیا اور معصوم تجسس میں وہ پنجرے کے پاس چلا گیا۔ بس ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ پہاڑی شیر نے بجلی کی رفتار سے حملہ کیا اور بچے کے چہرے کو پوری طرح نوچ ڈالا۔ چیخو پکار مچ گئی۔ ایبر نے بچے کو کھینچنے کی کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچے کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کے چہرے کی کئی سرجریاں کرنی پڑی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اگلا واقعہ ہے پیٹ میکڈونلڈ کا، جو کہ جانوروں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ عام پالتو جانور نہیں بلکہ کچھ الگ اور خاص چاہتا تھا۔ اس کے گھر کی بیک سائڈ عجیب و غریب جنگلی جانوروں سے بھری ہوئی تھی، جن میں ایک نوجوان واپیٹی بھی تھا جو ہرن اور ایلک کا بہت بڑا اور طاقتور ملاپ تھا۔ پیٹ کو لگتا تھا کہ وہ اس جانور کو سمجھ سکتا ہے اور قابو میں رکھ سکتا ہے۔ شروع میں سب ٹھیک لگا، لیکن جیسے جیسے واپیٹی بڑا ہوا اس کے اندر کی جنگلی فطرت باہر آنے لگی۔ ایک خاموش دوپہر اچانک سب کچھ بگڑ گیا۔ پیٹ کی بیوی مینڈی اور ان کا 9 عمر بیٹا
ایتھن گھر کے اندر تھے تبھی باہر سے دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ دوڑ کر باہر آئے تو دیکھا پیٹ زمین پر گرا پڑا ہے اور واپٹی بار بار اس پر حملہ کر رہا تھا۔ اس کا بھاری جسم پیٹ کو کچل رہا تھا اور وہ خود کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ مینڈی بغیر سوچے سمجھے شوہر کو بچانے کے لیے اندر دوڑی، لیکن واپٹی نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور زمین پر گرا دیا۔ دوستو اگلا واقعہ ہے میٹل سپائڈر انکاؤنٹر۔ مارک گوگل دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں کو جمع کرنے کا شوقین تھا اور اس کا اپارٹمنٹ کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بن چکا تھا جہاں 200 سے زیادہ عجیب اور زہریلے کیڑے مکوڑے رہتے تھے۔ اس کی سب سے خاص چیزوں میں ایک کالی بیوہ مکڑی جو اپنے تیز زہر کے لیے جانی جاتی تھی۔ مارک کو اپنے علم پر بہت گھمنڈ تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ ہر خطرے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ایک دن جب وہ مکڑی کو سنبھال رہا تھا تبھی اس نے اسے کاٹ لیا۔ شروع میں اس نے اسے ہلکے میں لیا، لیکن کچھ ہی دیر میں زہر پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ تیز درد اور جسم کا سن ہونا شروع ہو گیا۔ مارک اکیلا رہتا تھا، مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ گھنٹے بیتتے گئے اور زہر اپنا کام کرتا رہا۔ کئی دنوں تک حرکت نہیں ہوئی، پھر عجیب بدبو آنے لگی۔ جب پولیس گھر میں پہنچی تو اندر کا منظر ڈراؤنا تھا۔ مارک کی لاش اس کے بھوکے کیڑوں اور مکوڑوں کے درمیان پڑی تھی، جن میں سے کچھ اسے ہی کھانے لگے تھے۔ اگلا واقعہ ہے کیسوری فیٹلٹی۔ مارون ہاؤس ایک عام برڈ لور نہیں تھا، وہ خاص طور پر خطرناک اور انوکھے پرندے رکھتا تھا۔ اس کے پاس سب سے اہم اور خاص پرندے کیسوریز تھے، لیکن اصل میں بہت خطرناک پرندے۔ کیسوری کو زندہ ڈائناسور کہا جاتا ہے، جن کے پیروں میں تیز چھری جیسے پنجے ہوتے ہیں اور جو 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تیز دوڑ سکتے ہیں۔ مارون کو اپنے تجربے پر بہت بھروسہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ان پرندوں کو پوری طرح قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ایک دن جب وہ کیسوری کو کھانا دے رہا تھا تبھی اس کا پاؤں پھسل گیا اور اسی لمحے پرندے کے اندر کی جنگلی فطرت جاگ اٹھی۔ سیکنڈوں میں وہ خاموش پرندہ ایک خطرناک شکاری بن گیا اور بجلی کی رفتار سے مارون پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے تیز پنجوں نے مارون کے جسم کو بری طرح چیر دیا۔ حملہ اتنا تیز اور بے رحم تھا کہ مارون سنبھل بھی نہ پایا۔ کسی طرح سے اس نے 911 پر کال کی، لیکن مدد پہنچنے سے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو اگلا واقعہ ہے مورس ایلس ایک ریٹائرڈ آرمی میجر تھے اور انہیں جنگلی جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جنوبی افریقہ کے اپنے فارم پر انہوں نے ہمفری نام کے ایک ننھے دریائی گھوڑے ہپو کو بچایا اور بچے کی طرح پالا۔ لوگ جانتے ہیں کہ ہپو افریقہ کے سب سے خطرناک جانور ہوتے ہیں، لیکن مورس کو لگتا تھا ان کا رشتہ الگ ہے۔ انہوں نے اپنے کھیت میں ایک چھوٹا سا بند بنوایا جہاں وہ اور ہمفری ساتھ تیرتے تھے، اور ہمفری ان کے آواز پر ایسے آتا تھا جیسے کوئی بڑا پالتو کتا ہو۔ لیکن جیسے ہی ہمفری بڑا ہوا اس کا وزن 2500 کلو کے قریب پہنچ گیا اور وہ پالتو سے زیادہ ایک چلتا پھرتا پہاڑ بن گیا۔ نومبر 2011 میں یہی بھروسہ ان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب مورس ہمفری کو دیکھنے گئے تبھی اس کی جنگلی فطرت جاگ اٹھی اور ہپو نے ان پر جان لیوا حملہ کیا۔ جب خاندان کو ان کی لاش ملی تو جگہ جگہ گہرے دانتوں کے نشان تھے۔ ہمفری نے انہیں کھایا نہیں، لیکن اس کے جبڑوں کی طاقت ہی کافی تھی۔ دوستو یہ تھے آج کے وہ خطرناک جانور اور ان کے حملے جن کو ہم پالتو جانور سمجھ کر گھر میں پال لیتے ہیں، لیکن وہی جانور موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔